نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور انہاں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن اسلام و غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائے۔ ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا اور قلباً اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہن والا بندہ بنائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرن اور عملوں دے شریک ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، بلا امتیاز رنگو نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض بھلا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑی اخطاء گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شہری مراداں پوریاں فرمائے۔ قابل عزت احترام موضوع سامعین، آج یہ درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور آج انہاں اللہ والے وچوں ایک اللہ والے شہنشاہ حمد الولی خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دی تعلیمات دے بارے ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ اندے وچ رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو کہ کوئی شک نہیں میرے دوستاں، نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک چ اللہ سونے نے اپنے دوستاں شان بیان کیتی ہے، اولیاء اللہ شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوستاں میں نہ دوستاں انہاں لوکاں میرے نہ دلوں دوستی لائی، کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے، تمام شیطانی پروگراموں تو منہ موڑ کے قرآن و سنت درود کے مطابق عمل کر کے خوب ریاضت و مجاہدات کر کے انہاں دی روح نے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی تے انہاں دی میں صدق سچائی دیکھی تے انہاں نوں اپنے دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبرا بخشے۔ ارے وہ میرے دوست ہے جنہاں نوں دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ انہاں اللہ والے وچوں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ دلیل العارفین دے اندر لکھ دینے کہ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جو کچھ فرماؤں دے میں لکھ لندا سگا اور وہ آپ دے ملفوظات کٹھے کر کے وہ کتاب دا نام دلیل العارفین رکھیا۔ ایک دفعہ میں اور دیگر درویش علماء شیخ جلال الدین، شیخ احد، شیخ محمد احد بھی آپ دی خدمت اقدس وچ حاضر سے گئے کہ آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ 5 چیزاں نوں دیکھنا عبادت وچ داخل ہے۔ پہلی چیز ہے اپنے والدین دی چہرے نوں دیکھنا عبادت ہے کہ حدیث پاک دے اندر آیا کہ جیڑا لڑکا
ਦੋਸਤੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਸਕ ਔਰ ਬਦਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਬ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਫਾਸਕ ਉਹ ਫਾਜਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਔਰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਮੁਕਾਮ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਹਜ ਕਰਾਇਆ, ਹਾਜੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਔਰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਟਹਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ख्वाजा मेहंदी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि एक बारी हज़रत ख्वाजा बाजिद बुस्तामी रहमतुल्लाह ने पूछा कि जनाब सूसी सुल्तान लारिफीन हो, तो अल्लाह ने मुकाम मरतबा क्यों देता है? तो हज़रत ख्वाजा बाजिद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि मैं 7 साल का सी जदों मैनूं मस्जिद दे विच उस्ताद दे कोल कुरान पढ़न वास्ते भेजिया, तो जदों मैं कुरान पढ़दा इस आयत ते पहुंचिया बिल वालिदैन एहसाना, तो मैं अपने उस्ताद कोलों इहदा माना पुछया, तो उन्हें आख्या कि अपने वालिदैन एहसान करने का हुक्म दिता अल्लाह ने। तो मैं घर आया, अपनी मां नूं आख्या ते अपनी मां के पैरों सिर रखिया, उन्होंने पैरों में बहुत सहायता अर्ज की कि अम्मा जान मैं सुनिया कि रब सोने फरमाया कि अपने वालिदैन ते एहसान करो। ते अल्लाह सोने को मेरे लिए कुछ मंगो ताकि मैं तुम्हारी खिदमत करता रहा। ते आपकी वालदा दरखास्त कबूल की, तो उन्हें रहम खा के 2 नफल नमाज पढ़े, फिर मेरा हाथ फड़ के किबला रुख हो के मैनू अल्लाह सोहणे दे हवाले सपुर्द करता। ये नेमत दौलत मैनू उत्थों मिली है। और मेरी मां की दुआ है जिन्होंने मैनू ये नेमत दी है। दूसरा एक बारी सर्दी का मौसम सेगा, रात के वक्त अचानक मेरी मां की अख खुली तो उन्हें पानी मंगया पीने वास्ते, तो मैं प्याले च पानी लैन गया। पानी लैके जो वापस आया तो मेरी मां जी सौ चुकी सी, तो मैं उन्हें जगाया नहीं। तो सारी रात मैं पानी लैके पानी का प्याला अच फड़ के खलोता रहा। सर्दी बहुत ज्यादा सी, यानी सर्दी इन्नी ज्यादा सी कि मेरे हथ जेडे वो प्याले नाल ही चिपक गए सर्दी की वजह नाल। ते अचानक मेरी मां की अख खुली तो मैनू देखा कि मैं प्याला फड़ के पानी का खड़ा है। तो मेरी मां नूं मेरे ते देख के तरस आया, उन्होंने मैनू अपने सीने नाल लाया और प्यार नाल मैनू बोसा दिता। तो मैनू आख्या बेटा तू क्यों तकलीफ उठाई है, जो मैं सौ गई सी तो तू सौ जाना सी तू भी। उन्हें कहा जी मैं इस वास्ते खलोता रहा शायद जो तुहाडी अख खुले तुहानू प्यास दी लगी होवे तो मैं पानी दे सका। तो मेरी मां ने मेरी खिदमत देख के अल्लाह सोने को दुआ की मेरे वास्ते। तो अल्लाह सोने ने ये मैनू दरवेशी की नेमत जी उस दुआ के सदके अता फरमाई। तो दूसरी एक तो वालिदैन नूं देखना इबादत है, दूसरा कुरान पाक नूं देखना इबादत है, इसकी तलावत करना इबादत है। मैं शरह औलिया के अंदर लिखा देखा कि जो शख्स कुरान करीम नूं देखदा या पढ़दा तो अल्लाह सोहना उन्होंने 2 सवाब दिंदा।
ایک تو قرآن کریم دی زیارت کرن دا، دوسرا قرآن کریم دی تلاوت کرن دا، اور ہر حرف دے بدلے 10 نیکیاں اللہ انہوں عطا فرماؤندا ہے اور 10 گناہ دے مٹاؤندا ہے۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ فرماندے میں اپنے پیر مرشد نوں عرض کیتا کہ حضور کیا سفر دے وچ لشکر دے وچ قرآن پاک اسی نال لے جا سکنے ہیں یا نہیں؟ تو حضور خواجہ مہدی چشتی میرے پیر مرشد رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ اسلام دے شروع وچ چونکہ کافراں دا غلبہ سگا، اس واسطے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک نو نال لے جان تو منع کردے سگے کہ کتے قرآن پاک کافراں دے ہاتھ نہ آ جائے اور بے حرمتی نہ کرنا۔ تو جدو اسلام غالب آ گیا، اسلام زور پھڑ گیا، تو اس تو بعد پھر قرآن نال لے جان لگ پے۔ تو پھر میرے پیر مرشد خواجہ مہدی چشتی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ سلطان محمود غزنوی جب فوت ہو گیا، خواب جو کسی نے دیکھیا تو پوچھیا سناؤ تواڈے نال اللہ سونے نے کی سلوک کیتا؟ وہ کہنے لگے کہ ایک رات میں کسی گھر مہمان سگا تے جس حجرے وچ میں ٹھہریا سی اتنے قرآن پاک پیا سگا، تے میرے دل چ خیال آیا کہ اتنے قرآن پاک ہے تے اتنے میں سوواں، یہ کوئی چنگی گل نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر دل چ خیال آیا بھی کیوں نہ اس قرآن پاک نو کسی دوجے حجرے وچ رکھ دتا جائے، تے پھر خیال آیا کہ میں قرآن پاک نو کڈن لگا اپنے آرام واسطے۔ صرف اس ادب دی وجہ نال اللہ سونے نے مینوں بخشتا۔ پھر خاص صاحب نے اپنی زبان مبارک جو فرمایا جڑا شخص قرآن کریم نو دیکھدا ہے اللہ سونے دے فضل و کرم دے نال او دی بینائی جڑی ہے وہ زیادہ ہو جاندی ہے اور او دی اکھ کدے نہیں دکھدی اور نہ خشک ہوندی ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک باری ایک بزرگ سجادے تے بیٹھے ہوئے سگے تے سامنے قرآن پاک رکھیا ہوا سگا، ایک نابینا شخص آ کے عرض کیتا کہ حضور میں آکھا تو نابینا ہے، میرے واسطے دعا فرماؤ، میرا کوئی علاج تجویز فرماؤ، میں بڑے علاج کیتے مینوں آرام نہیں آ رہا، تو میں اسے واسطے جناب کی خدمت حاضر ہویا تاکہ میری آنکھاں ٹھیک ہو جان۔ تو انہوں بزرگاں نے فاتحہ پڑھی، قبلہ رخ ہو کے، اور پھر قرآن پاک نو چک کے دونوں اکھاں تے مڑیا، جیدی وجہ نہ اسے ویلے دیاں اکھاں روشن ہو گیا، اور نابینا جڑا بینا ہو گیا، دیکھن لگ پیا۔ پھر خاص صاحب نے فرمایا کہ جامع الحقائیات دے اندر میں لکھیا دیکھیا کہ پہلے زمانے چ کو فاسق اور گناہگار نوجوان سگا جی بدکاری اور برائیاں تو مسلمان نفرت کرتے سے، انہوں بڑا سمجھاؤندے سی کہ بندے دا پت بن جا، لیکن بندا نہیں سگا، انہوں برائیاں جی لگا رہندا سگا، اپنی انہیں گندیاں حرکتاں تو بعد نہیں سی آندا تے کسے دی گل نہیں سندا سی۔ آخر وہ مر گیا، جدو مریا خواب چ کسی دیکھیا کوئی سر دے تے تاج رکھیا، جبہ پایا، فرشتیاں دے نال جنت دے وچ ٹہر رہا، تو وہ پوچھیا بھی تو بڑا گندا انسان سگا، تینوں جنت چ مقام کیویں ملیا؟ وہ کہنے لگا کہ دنیا چ میرے کو ایک نیکی ہو گئی سگی، اور یہ ہے کہ جدو میں کتے بھی قرآن پاک نو دیکھدا سگا تے میں کھڑا ہو کے بڑی عزت دی نگاہ نو قرآن نو دیکھدا ہوندا سگا، تو قرآن پاک نے محبت اور قرآن دی عزت کرن اللہ سونے مینوں یہ بخشتا اور دولت عطا فرمائی۔ پھر خاص صاحب نے اپنی زبان مبارک فرمایا کہ تیسرا وہ آدمی ہے کہ اگر کوئی شخص علماء نو دیکھدا ہے تے اللہ سونا ایک فرشتہ پیدا کردا علماء دی زیارت کرن دی وجہ نال، جڑا قیامت تک وہ واسطے بخشش منگدا۔ پھر فرمایا کہ جس دل وچ علماء و مشائخ دی
ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਉਹਦੇ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਲਮਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਔਰ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਲਈਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। پھر خاص صاحب نے اپنی زبان مبارک جو فرمایا کہ میں فتاوا ظہیریہ دے اندر لکھیا دیکھیا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے جڑا شخص علماء دے کول آمد و رفت رکھدا ہے اور 7 دن انہاں دی خدمت کردا ہے، اللہ سونا او دے سارے گناہ بخش دیندا ہے اور 7000 سال دی نیکیاں او دے نامہ اعمال چ لکھدا ہے۔ ایسیاں نیکیاں کہ جڑی دن نو روزہ رکھن نال اور ساری رات اللہ اللہ کرن والیاں ہون۔ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک جو فرمایا کہ پہلے زمانے ایک آدمی سی جڑا علماء و مشائخ نو دیکھ کے انہوں نے حسد کردا ہوندا سی، انہوں دا منہ پھیر لیندا سیگا۔ جدوں مر گیا تے لوکاں نے انہوں او دا منہ قبلہ رخ کرنے دی کوشش کیتی، بار بار کیتی، لیکن او دا منہ قبلہ رخ نہیں سی ہو رہا۔ غیب تو آواز آئی کہ کیوں یہ منہ کعبے والوں موڑ دے ہیں، انہیں دنیا دے وچ علماء مشائخ تو منہ موڑیا، یہ منہ کدے بھی قبلہ رخ نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری رحمت تو محروم ہے کہ قیامت دے دن یہ شخص جڑا رچھ دی شکل دے وچ حشر نو اٹھے گا۔ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک میں فرمایا کہ چوتھا مرتبہ جڑا وہ خانہ کعبہ دی زیارت کرنا، خانہ کعبہ نو دیکھنا ہے۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جڑا شخص خانہ کعبہ دی زیارت کرے گا تے او عبادت وچ داخل ہے۔ خانہ کعبہ دی زیارت جڑی ہے 1000 سال دی عبادت اور حج دا ثواب وہ نامہ مال چ لکھیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ دی زیارت کرنا اور انہوں اولیاء اللہ دا درجہ ملتا ہے۔ پھر فرمایا کہ 5واں مرتبہ جڑا اپنے پیر نو دیکھنا ہے اور اپنے پیر دی خدمت کرنا ہے۔ تے میں معرفت المریدین دے اندر لکھیا دیکھیا کہ حضرت خواجہ شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ جڑا شخص اپنے پیر دی خدمت ایک دن اپنے پیر دی خدمت کردا ہے، اللہ سونا بہشت وچ مرواریدی 1000 محل انہوں عنایت فرماؤندے نے۔ 1000 سال دی عبادت دا ثواب وہ نامہ مال چ لکھیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ مرید نو چاہیے کہ جو کچھ پیر بیان فرمائے انہوں سنے اور وہ دے عمل کرے اور پیر دی خدمت کردا رہے اور پیر دی خدمت حاضر رہے۔ اگر متواتر خدمت نہ کر سکے تو کم از کم اس گل دی ضرور کوشش کرے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک باری کسی زاہد نے 100 سال اللہ سونے دی عبادت کی، 100 سال دن نو روزہ رکھدا رہا تے ساری رات کھڑا ہو کے اللہ دی عبادت ریاض کردا رہا، ایک لمحہ بھی اللہ سونے دی یاد تو غافل نہیں سی ہوندا۔ 100 سال اللہ اللہ اداں کردا رہا، دن روزہ رکھنا، ساری رات اللہ اللہ کرنے تے جیڑا بھی وہ آندا تے اونوں وہ درویش نصیحت کردا کہ دنیا دا منہ موڑو، شیطانی پروگراماں تو نکلو، اللہ سونے دے پروگرام تے عمل کرو۔ تے آن جان والے دسدا کہ اللہ سونے قرآن پاک دے وچ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیتا میں جنہ انساناں نو مگر اپنی عبادت واسطے۔ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے اللہ لیعبدون دا معنی لیعرفون ہے، اپنے اللہ نو پہچانن واسطے اللہ سونے پیدا کیتا۔ تے بس ہے مسلمانوں ساڑے آسے واجب ہے کہ کسے کم وچ بھی دست اندازی نہ کریے مگر عبادت اور اطاعت الہی دے وچ۔ الغرض جدوں وہ زاہد جڑا درویش فوت ہویا تو انہوں خواب جو دیکھ کے پوچھیا کہ اللہ سونے نے تیرے نال کی سلوک کیتا؟ وہ کہنے لگا اللہ سونے مینوں بخشتا۔ پوچھیا کس عمل دے بدلے؟ جواب دیتا کہ میں دن رات بیدار رہندا سگا
اور کسے وقت بھی آرام نہیں سی کردا، اللہ سونے دی عبادت اور ریاضت وچ لگا رہندا سگا۔ لیکن میرے اللہ نے اس عمل نو انہاں میرے عملاں نو پسند نہیں فرمایا، بلکہ میری بخشی دا سبب یہ ہے کہ میں اپنے پیر دی خدمت کردا ہوندا سگا۔ اس واسطے حکم ہویا کہ چونکہ انہیں اپنے پیر دی خدمت چ کوتاہی نہیں کیتی تے اسی اینوں بخشتا، یعنی میری بخشش جیڑی ہے عبادت اور ریاضتاں دی وجہ نال نہیں ہوئی، بلکہ اپنے پیر دی خدمت کرن دی وجہ نال ہوئی ہے۔ تے حضرت خواجہ صاحب رو پئے اور فرمایا کہ قیامت دے دن صدیق اولیاء اور مشائخ وغیرہ نو ایسی حالت دے وچ مبعوث کرنگے کہ انہاں دے کندھیاں تے گودڑی ہوئے گی اور ہر گودڑی وچ لکھاں ہی دھاگے ہون گے، اور انہاں دے مرید اور اولاد انہاں دھاگیاں نال لڑک جان گے اور ایک ایک کر کے دھاگا مضبوط پھڑ لین گے۔ جدوں خلق خدا قیامت دن حشر تو فارغ ہو جان گے تے اللہ سونا انہوں نے قوت عنایت کرے گا اور وہ پل صراط دے قریب پہنچ جان گے تے اس گودڑی دے وسیلے نہ مرید اور اولاد 30,000 سال دی راہ اور قیامت دے عذاباں تو بآسانی گزر کے جنت چلے جان گے۔ مجال نہیں کہ انہوں نے کسی طرح دی سختی لاحق ہوئے۔ تے حضرت خواجہ صاحب جدوں یہ گفتگو ختم کیتی تے آپ یاد الہی جو مصروف ہو گئے، میں اور دوجے درویش جڑے ایسے سارے واپس آ گئے آئی دی ساری گفتگو دا۔ اور خواجہ صاحب حضرت خواجہ مہندی چشتی رحمت اور تعلیمات دا خلاصہ ہے کہ سانے چاہیے اپنے پیر مرشد دی زیادہ تو زیادہ خدمت کریے اور زیادہ تو زیادہ نہیں صحبت رہی ہے، کیونکہ انہاں دی خدمت عبادت ہے۔ خانہ کعبہ دی زیارت کریے، خانہ کعبہ دی زیارت بھی عبادت ہے۔ علماء مشائخ دی زیارت کریے، یہ بھی عبادت ہے۔ قرآن کریم دی زیارت کریے، تلاوت کریے، یہ بھی عبادت ہے۔ اپنے والدین دی زیارت کریے، ان دی خدمت کریے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن نصیبہ والے نو نصیب ہوندی ہے۔ اگر اسی بھی جماعت اولیاء داخل ہونا چاہنے، اللہ سونے دوست بننا چاہنے، سانو چاہیے کہ تمام شیطانی پروگرامات سے نکلیے، قرآن و سنت ضرور کے مطابق عمل کریے، سچی توبہ کریے، سچے علماء مشائخ کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے، ضرور کے مطابق عمل کریے، انہیں صحبت کے مولا دی نعمت حاصل کریے، کیونکہ یہ لوگ اللہ رب العزت دی نگاہ خاص چندے ہر ویلے نہ ہوتے، اللہ پاک دی فالی صفاتی ذاتی انواروں تے جلیات برس دے ہے، تیرے صحبت رہن والا بھی اللہ دی نگاہ خاص چاہ جاندہ ہے۔ اللہ پاک ویسے تو بڑی محبت بڑی نگاہ ہر انسان نو دیکھتا ہے کہ سچی توبہ کرے، واپس آ جائے، میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ سانو چاہیے کہ سچی توبہ کریے، معصوم اللہ تو منہ موڑیے، سچے علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو اقصے فیض کریے، اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے تاکہ دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت انہوں کو حاصل کریے، اپنے دل چلکا کروائیے، انہیں زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات افاق قرب و ولایت کریے، اپنے اندر نورانی کریے تاکہ روح باطن سیر و پرواز کرنے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد دا شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدنہ حضوری خدا جا کے دیداری مولا دی نعمت حاصل کرے، ساری زندگی دا مقصد ہے۔ قرآن کریم کی رب صلی فرمایا اللہ رب کا منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف، والذین آمنوا شد حبا للہ، مسلمانوں نے رب سنے نہ جنون نے عشق کر دے رہے۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پہنچیدہ آدمی کا مقام۔ سن چاہیے راہ مولا دے مسافر بنی ہے اور دید مولا دی نعمت حاصل کری ہے۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سن اس بڑے حقیر پر تقسیم ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک دا ساتھ ذات دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عدیدار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس، باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔